حضرت کے ہم نام لیتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، کس لیے لگاتے ہیں نعرہ؟ ہم اپنے بتا رہے ہیں کس لیے لگاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم تھے، تو تھے ہی عالم بہت سے ہیں، مفسر تھے، مفکر تھے، سب کچھ تھے، لیکن میں ان کا نعرہ کس لیے لگاتا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ میں اعلیٰ حضرت کا نعرہ اس لیے لگاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے آباء و اجداد کی عظمتوں کی پاسبانی کی ہے، ہمارے اسلاف کی، اللہ کے رسول سے لے کر کے آج تک جتنے بھی ہمارے اسلاف ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، ان سب کی چوکھٹ کی چوکیداری کی ہے اعلیٰ حضرت نے، ان کی عظمتوں کی پاسبانی کی ہے، اور جو ہمارے بزرگوں کی عظمتوں کی پاسبانی کرے تو اس کا تو حق بنتا ہے، ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کا چرچا کریں، ان کو اپنے سر پہ بٹھائیں، ہے نا؟ تو اعلیٰ حضرت پہ ہم یہ احسان نہیں کرتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کا یہ حق ہے، ان کا حق ان کو ہم دیتے ہیں جو ان کو نعرہ لگاتے ہیں، ہے نا؟ اور سید اگر ہے تو وہ کسی کا حق رکھتا نہیں ہے، جو جس کا حق ہے اس کو جو ہے دے دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے بزرگوں کی عظمتوں کی پاسبانی کی، اعلیٰ حضرت کا یہ حق ہے، اس لیے ہم ان کا نعرہ لگا رہے ہیں، اسی لیے ہمارے خاندان کے جو بزرگ تھے مارا شریف میں آرام فرما ہے، جہاں سے اعلیٰ حضرت مرید تھے، انہوں نے چشم و چراغ خاندان برکات کہہ دیا اعلیٰ حضرت، یہ ان کا حق دے دیا ان کو۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو اس وقت کام کیا، جو انہوں نے خدمت کی، جو ہمارے بزرگوں کی عظمتوں کی پاسبانی کی، تو ان کا اعلیٰ حضرت کا یہ حق ہے کہ ہم ان کا چرچا کریں، جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں اس پہ پوری طور سے عمل کریں۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند، اس کے بعد اظہری میاں صاحب تاج الشریعہ، میں نے بہت سی لوگ دیکھا کہ ابھی بمبئی میں گیا تھا، وہاں بھی میں نے کہا لوگ نعرہ لگا رہے تھے کہ تاج الشریعہ کا، میں نے کہا نعرہ لگا رہے ہو، تاج الشریعہ کی زندگی کو تم نے پڑھا ہے؟ کیا بات ہے، جتنے مرید بیٹھے تاج الشریعہ کی زندگی، نعرہ تو لگا دے تم بستی بستی قریہ قریہ، لیکن کیا تاج الشریعہ کی زندگی کو پڑھا تم نے؟ ان کی کوئی ایک بات کو تم جانتے ہو؟ بہت خاص بات کو جانتے ہو تم؟ اور کسی ایک خاص بات کو جان کر کے اپنے پیر کی اس بات پہ عمل کیا تم نے؟ کاش کہ تم نے عمل کر لیا ہوتا۔ میں جب طالب علم تھا، ثالثہ کی جماعت میں پڑھتا تھا، دارالعلوم منظر حق ٹانڈا میں، شاید 88 یا 89 میں، اس وقت سے میری تاج الشریعہ سے ملاقات، 13-14 سال کا رہا ہوں گا، 15 سال کا۔ میں حفظ کرنے کے بعد ٹانڈا چلا گیا پڑھنے کے لیے درس نظامیہ، وہاں شروع کیا، غالباً ثانیہ ثالثہ کی جماعت میں تھا، اس وقت میں پہلی مرتبہ بریلی شریف گیا، 15-16 سال کا رہا ہوں گا۔ اس وقت سے میری تاج الشریعہ سے ملاقات، اور جس وقت میں گیا ہوں تو بھیڑ تھی دروازے پہ، 100-200 لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو مجھے بھیڑ سے شروع سے بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ میرے ساتھ جو لوگ تھے بلگرام کے، کہنے سے چلیے ہم نے کہا چلو بھیڑ بہت ہے، پھر تھوڑا بھیڑ کم ہو جائے، رات میں ملاقات کریں۔ پہلی مرتبہ بریلی گیا تھا میں کہ رات میں ملاقات کریں۔ میرے ساتھ ایک مبین بھائی تھے وہیں ہمارے بلگرام کے، وہ اندر گھس گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ بلگرام سے میرا نام لیا کہ سید صاحب آئے ہیں۔ تو جب میں وہاں سے واپس چلنے لگا تو وہ مبین بھائی آئے، بولے کہ حضرت میں اندر گیا تھا، حضرت سے بتا دیا، حضرت آپ کا نام سن کے کھڑے ہو گئے ہیں، چلیے وہ کھڑے ہیں۔ یقین مانیے جب میں اندر گیا دیکھا تاج الشریعہ حقیقت میں کھڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت سے میری ملاقات تاج الشریعہ سے ہے، اور اس دوران سینکڑوں مرتبے میں گیا بریلی شریف، تاج الشریعہ، بلگرام، پتہ نہیں کتنی مرتبے آئے ہوں گے۔ بلگرام آئے، 2-3 گھنٹے رکے، اس کے بعد میری بہت گفتگو، 1-2 گھنٹہ تنہائی کوئی نہیں بالکل ہوتا تھا، میری گفتگو ہوئی، ایسے بھی تمام معاملات میں گفتگو ہوتی رہی۔ اس بیچ میں کئی ایک معاملات بھی آئے، ایسے معاملات جس میں لوگوں نے بہت معاملات اٹھا دیے، لیکن جو خاص بات میں نے اظہری میاں صاحب کے اندر دیکھی، ان کے مرید خاص کر سنے، اور جتنے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں وہ بالکل کان کھول کر کے سنے۔ میں نے جو خاصیت، تمام معاملات تھے، تمام لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، تمام نعرے بازی ہوتی تھی، لیکن تاج الشریعہ کے اندر جو میں نے خاصیت دیکھی وہ یہ دیکھی کہ اظہری میاں صاحب کے منہ سے میں نے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی۔ یہ مریدوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ صرف کاش کہ تم اپنے پیر کے صرف اس بات پہ عمل کر لو کہ انہوں نے کبھی کسی کی کوئی برائی نہیں کی،
تو بہت سی برائیوں کا کیا خاتمہ ہو بات ہے، جائے واہ گا. واہ واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھے؟ نعرہ تو لگا